علم کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہے احادیث شریفہ میں. مجلس علمی مسجد نبوی میں چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور 3 آدمی آئے. ایک آدمی تو دیکھا کہ اچھا کوئی درس ہو رہا ہے، درس قرآن، درس حدیث یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ وہیں سے مسجد کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا. دوسرے 2 آگے بڑھے، 3 آئے تھے، دوسرے 2 آگے بڑھے. ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے جو مجلس تھی اس میں شریک ہو گیا، اندر سرکل میں بیٹھ گیا، آگے جگہ تھی وہاں کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر. اور جو دوسرا تھا، یہ 2 جو آگے بڑھے ان میں سے اس کو ذرا حیا آ گئی، اس نے دیکھا کہ آگے جگہ نہیں ہے تو پیچھے بیٹھ گیا جہاں جگہ اس کو ملی. تو دیکھو کیا بتلایا اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ 2 قسم کے آدمی ہیں. ایک تو وہ جو مجلس میں شریک ہوتا ہے مگر جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئی، کوئی حرج نہیں. اور دوسرا بڑے شوق سے جلدی آ کر آگے بیٹھ جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. مجلس علمی اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو اس قدر سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ مجلس جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ابھی 3 آدمی آئے تھے، ان کے بارے میں تم کو خبر نہ دوں؟ ضرور بتلائیے. اما احدہم فاوی الی اللہ فآواہ اللہ، ان میں سے ایک بہت آگے بڑھا، ان میں سے ایک بہت آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اللہ کی پناہ لینا چاہا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور اپنی جنت میں پناہ دے دی. علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا یا نہیں وہ تو بعد کی بات. صرف حصول علم میں جو اس نے یہ شوق دکھایا کہ اندر مسجد میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ مجلس علمی ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کر کے سرکل کے اندر بیٹھ گیا. سرکل کے پیچھے نہیں، سرکل کے اندر، سرکل کے اندر بیٹھ گیا. تو کہا کہ اما احدہم، یہ 3 آئے تھے، ان میں سے ایک اس نے اللہ کی طرف پناہ چاہی کہ مجھے اللہ کی پناہ مل جائے. تو کہا بس اللہ نے اس کو پناہ دے دی. کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی پناہ مل گئی، اللہ کی رضا کی پناہ مل گئی اور اللہ کی جنت کی پناہ مل گئی. اور دوسرا جو مجلس علمی میں بیٹھا لیکن پیچھے بیٹھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحِيَ اللَّهُ مِنْهُ، کہا کہ یہ دوسرا آدمی جو حیا کر کے پیچھے بیٹھ گیا، حیا، اس کو حیا آئی. اس کو حیا آئی. کس بات کی حیا آئی؟ کہ مجلس علمی کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں اچھا نہیں لگتا، یہ حیا آئی. اس کا دل بھی کر رہا تھا کہ میں بھی چلا جاؤں، لیکن اس کے دل میں حیا آئی کہ مجلس علمی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ تو سکھا رہے ہوں گے، قرآن سکھا رہے ہوں گے، حدیث سکھا رہے ہوں گے، فقہ سکھا رہے ہوں گے. تو یہ مجلس علمی ہے، اسے چھوڑ کر کے میں چلا جاؤں اچھا نہیں لگتا. تو پہلے والے آدمی کو تو واپس جانے کا شوق بھی نہیں ہوا، دل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اسے تو. اور دوسرا اسے جانے کا ارادہ ہوا مگر پھر حیا آ گئی. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 1-2 قدم پیچھے بھی اس نے لیے واپس جانے کے لیے، لیکن حیا آ گئی کہ مجلس علمی کو چھوڑ کر جاؤں اچھا نہیں لگتا، بیٹھ گیا. تو کہا اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کر کے اس پر رحمتیں برسا دی، اس پہ رحمتیں برسا دی. اور کہا وہ جو تیسرا آدمی جس نے مجلس علمی کو دیکھا اور بے پرواہی کے ساتھ واپس چلا گیا، وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرا، فَأَعْرَضَ، اس نے چہرہ پھیر لیا تو فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے چہرہ پھیر لیا.